السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم شب برات کے روحانی پس منظر کو سمجھیں گے، جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، تصوف، معرفت اور باطنی علوم کی روشنی میں اس رات کی اہمیت کیا ہے۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے جدید سائنسی نقطہ نظر سے کیا یہ رات واقعی اثر رکھتی ہے یا نہیں۔ سامعین کرام، شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات اسلامی تاریخ میں ایک مبارک رات مانی جاتی ہے۔ اسے لیلۃ البراء یعنی نجات کی رات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہوتی ہے اور بندوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں اتارا۔ مفسرین کے ہاں اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہاں کون سی رات مراد ہے۔ بعض کے نزدیک شب قدر ہے، جبکہ بعض مفسرین کے مطابق یہ شب برات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ رات بھی برکت والی ہے اور اس میں فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے کے بعد قریبی آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں۔ سامعین کرام، اہل تصوف کے ہاں یہ رات قلبی تجلیات، روحانی ترقی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی رات سمجھی جاتی ہے۔ شب برات کی حقیقت کو اگر معرفت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ رات دراصل باطنی صفائی، تجلی الہی کے نزول اور ارواح کے تصرف کی رات ہے۔ باطنی علوم کے مطابق شب برات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ رات لوح محفوظ کے احکام کے ظہور کی رات ہے۔ اس میں سال بھر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں روحانی مقامات میں ترقی کے دروازے کھلتے ہیں اور جو سالک اپنی روحانی منازل میں ترقی چاہتا ہے اس کے لیے یہ ایک اہم موقع ہوتا ہے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام اس رات کو قضاء و قدر کی رات کہتے ہیں اور اس میں عبادت اور ذکر پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ تصوف میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ شب برات پر عالم برزخ اور عالم ارواح کے پردے نازک ہو جاتے ہیں۔ بعض صوفی مشائخ کا قول ہے کہ اس رات بعض ارواح کو دنیا میں ان کے گھروں کا چکر لگانے کی اجازت ملتی ہے، خاص طور پر وہ ارواح جو دنیا میں عبادت گزار تھیں۔ سامعین کرام، کیا یہ رات سائنسی لحاظ سے بھی کوئی خاص اثر رکھتی ہے؟ کوسمک انرجی یعنی کائناتی توانائی میں تبدیلی۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص راتوں میں زمین کی مقناطیسی لہریں متاثر ہوتی ہیں، جس سے انسانی دماغ کی موجیں بدل جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان راتوں میں ذکر، عبادت اور غور و فکر زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، شعبان کی 15ویں رات چاند مکمل ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق پورے چاند کی راتوں میں پانی اور انسانی جذبات پر زیادہ اثر پڑتا ہے۔ چونکہ انسانی جسم میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان راتوں میں روحانی تجربات زیادہ محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نماز، توبہ اور استغفار۔ کم از کم 2 نفل توبہ کی نیت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے لیے، اپنے والدین، دوست، احباب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعا کریں۔ اس رات میں صدقہ کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ دشمنی یا بغض ہو تو اسے معاف کر دیں۔ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات عبادت اور دن میں روزے کی ترغیب دی ہے۔ ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے، شب برات نہ صرف مغفرت اور رحمت کی رات ہے، بلکہ یہ روحانی ترقی، قضاء و قدر کے فیصلے، عالم ارواح سے جڑنے کی ایک خاص گھڑی بھی ہے۔ یہ رات ہمارے اعمال کے محاسبے، دل کی صفائی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے۔ صوفیاء کے نزدیک یہ رات روحانی طاقت کو جذب کرنے، قرب الہی حاصل کرنے اور ذکر و فکر میں
گہرائی پیدا کرنے کا بہترین وقت ہے۔ سائنسی لحاظ سے بھی اس رات میں کائناتی توانائی میں تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے، جو عبادت میں مزید اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ تھی شب برات کی حقیقت، جو شریعت، طریقت، معرفت اور سائنسی نقطہ نظر سے پیش کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک رات کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔